السلام علیکم دوستو، میں محمد دانش انور، آپ تمامی حضرات کا میرے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج ہم لوگ جانیں گے نماز کے وقتوں کا بیان۔ کچھ احباب ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب سے کب تک ہے، اور کافی لوگوں کے دلوں میں یہ بات رہتی ہے، اسی لیے میں آج اس موضوع کو لے کر آیا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وقتوں کا بیان۔ سوال: دن و رات میں کل کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب: دن و رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ تو ہم سارے لوگ جانتے ہیں۔ سوال: فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فجر کا وقت یعنی کب سے کب تک ہم فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: اجالا ہونے سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن خوب اجالا ہونے پر پڑھنا مستحب ہے۔ ابھی میں ویڈیو کے آخر میں ایک بہت ہی آپ کو اچھا ٹرک دینے والا ہوں، جس سے آپ ہمیشہ بلکہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو آسمان میں جو صبح میں جو اجالا ہوتا ہے، اس سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سوال: ظہر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسی چیز کا 2 گنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر چھوٹے دنوں میں اول وقت اور بڑے دنوں میں آخر وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جو سورج سیدھا ہوتا ہے، جس کا سایہ نظر نہیں آتا ہے، سایہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کے بعد سے اب اس کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک قلم کو ایسے کھڑا کر کے رکھیں اور اس کا دھوپ دیکھیں کہ یہ دھوپ جو ہے جا رہا ہے، تو اگر یہاں تک ہے تو پھر ایسے کر کے قلم کو ایسے رکھیں اور پھر ایسے کر کے ناپیں، تو یہ ایک سایہ ہوا۔ قلم کو ایسے رکھیں، قلم کا سایہ یہاں تک آ رہا ہے، تو ایسے کر کے ناپیں، یہ ایک گنا ہوا۔ اور اسی طرح سے اگر ایسے 1 اور 1 2، تو 2 گنا تک جو ہے یہ ظہر کا وقت رہتا ہے، اور ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایسے ظاہر سی بات ہے، آپ ایسے قلم رکھیں گے تو اگر سورج یہاں تک آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ ڈھل گیا نا، یہ سورج ڈھل گیا اتنا، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو ظہر کا وقت جو ہے شروع ہو گیا ہے، اور اس سے جو 2 قلم جو ہے یا جو بھی ہے، اس سے آپ ناپ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب سے شروع ہوگا۔ سوال: عصر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: ظہر کا وقت ختم ہو جانے سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ سایہ جو ہے 2 گنا ہو جائے گا، اس کے بعد سے آپ کا عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر عصر میں تاخیر ہمیشہ مستحب ہے، لیکن نہ اتنی تاخیر کہ سورج کے ٹکیا میں زردی آ جائے۔ یعنی عصر کی نماز میں تاخیر ہے، لیکن زیادہ تاخیر کر کے نہیں پڑھنا ہے کہ سورج جو ہے ڈوبنے کے وقت جو ہے، بلکہ جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آخر میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ سوال: مغرب کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب: مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اتر دکھن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، مگر اول وقت میں پڑھنا مستحب اور تاخیر کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو مغرب کا وقت جو ہے یہ سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ سورج ڈوب گیا، اس کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اتر دکھن سفیدی جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے
وہ غائب ہونے تک رہتا ہے، اس کے بعد پھر عشاء کے سوال، عشاء کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جواب، عشاء کا وقت اتر دکھن پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور صبح اجالا ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن تہائی رات تک تاخیر مستحب اور آدھی رات تک مباح اور آدھی رات کے بعد مکروہ کے باعث تقلیل جماعت ہے۔ جیسے جو ابھی ٹائم ہے تو اس وقت تک پڑھنا یہ مستحب ہے، اور آدھی رات میں یہ مباح ہے، مطلب اگر آدھی رات میں پڑھتے ہیں تو ہو جائے گی، اور آدھی رات کے بعد جو ہے یہ تقلیل جماعت، مطلب کہ جماعت وہ کم کرنے والی چیز ہے، جماعت کو کم کرنے کی بات ہے کہ سارے لوگ دیکھیں گے کہ دیر ہوا تو چلے جائیں گے، تو جماعت میں کچھ ہی لوگ رہ جائیں گے، تو باعث تقلیل جماعت اسی کو کہتے ہیں، اس لیے یہ مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ تو دوستو، ہم نے مکمل طور پر جانا کہ کب سے کب تک، اب جو ٹائم ٹیبل جو چلتا ہے جو مسجدوں میں رہتا ہے اور آپ اپنے موبائل میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دائمی اوقات نماز، اب جیسے یہ اورنگ آباد اور مضافات کا یہ لیے ہے، اور جیسے ہمارے شہر، ہمارے ڈسٹرکٹ ارول کا بھی ہوگا، تو یہ اسی سے مسجد میں اذان و اقامت اور جماعت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں گے کیسے، تو یہ ابھی اکتوبر مہینہ چل رہا ہے، تو یہ دیکھ لیجئے آپ، اکتوبر ہے اور اس میں یہ سارا چیز لکھا ہوتا ہے، تاریخ ادھر ہے، تو آج ہے 2 تاریخ، تو 1 اور 2 اور 3، تو 1 کے بعد 3 ہے، مطلب کہ اس میں 1 کے بعد ہی 2 ہے، 3 ہے، پھر 4 نہیں ہے، تو 4 جو ہے وہ 3 میں ہی ہے، تو 1 2 یہ 1 میں ہے، پھر 3 4 3 میں ہے، تو ایسے رہتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں گے کہ ابتداء وقت فجر اور انتہائے سحری، یہ گھنٹہ ادھر ہے اور منٹ ادھر ہے۔ تو ابھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، جیسے عام دنوں میں کافی لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کب تک ہم، اور بہت سارے لوگ ہمارے پچھلے بار ہی میرا ایک دوست اذان کے کچھ وقت پہلے فون کر کے بول رہا ہے تو ابھی پانی پیے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تو ایسے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو دائمی اوقات نماز میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو دیکھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اوقات نماز جو ہے آپ نکال لیں۔ تو یہ ابتدا جو ہے یہ 4:28 پر انتہائے سحری ہے، تو اگر آج کوئی روزہ رکھتا ہے تو 4:28 پر ہی اس کو اپنا روزہ جو ہے سحری جو ہے مکمل کر لینا ہے، جو کہ ابھی 4:45 میں اذان ہوتی ہے، تو اب اس پہ نہیں جانا ہے، بلکہ 4:28 پہ ہی آپ کا ٹائم ختم ہو جا رہا ہے۔ اگر 4:29 پہ اگر آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے عام دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد طلوع آفتاب، تو طلوع آفتاب 5:45 میں ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ 25-30 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے آپ جماعت رکھ لیں تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ اسے آسانی سے دوہرا لیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں نصف النہار، تو 11:42 اسی کو زوال کا وقت کہتے ہیں، اور ابتدائے وقت عصر، تو 4:01 پہ یہ عصر کا جو ہے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اب اس میں تاخیر کرنا ہے اس لیے ٹائم جو ہے بڑھا کر کے رکھا جاتا ہے، لیکن آپ اگر 4:01 کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ وقت پر نماز پڑھنا ہے، تو وقت ہو جا رہا ہے 4:01 سے، تو اس میں کچھ بڑھا کر کے ہے نا 4:15 میں آپ پڑھ لیں۔ اسی طرح سے ابتدائے وقت مغرب، تو 5:39 میں مغرب کا وقت ہو جا رہا ہے، اس میں آپ 5 منٹ بڑھا لیں، تو بڑھا کر کے 44 میں 5:44 سے آپ نماز پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سے ابتدائے وقت عشاء 6:58 میں ہو رہا ہے، تو ہمارے یہاں
8 بجے جماعت ہے تو تھوڑا بڑھا کر کے ہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ نصف النہار میں پڑھنا مستحب ہے، تو 6:58 سے جو ہے وقت شروع ہو جا رہا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، آپ اس کے ذریعے، اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ابتدائے وقت فجر اور سحری میں عام طور پر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو جانکاری ہو جائے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور میرا بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تب تک ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔